بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 126 ہے تمجیز العدد۔ عدد کے لیے جو تمجیز ہے لہو احکام ثلاثہ، اس کے 3 احکامات ہیں۔ پھر سوال نمبر 27 میں بتا رہے ہیں تمجیز العدد لہو احکام ثلاثہ، جو عدد کے لیے تمجیز ہے اس کے 3 احکام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جمع ہوگا اور مجرور۔ اور سوال نمبر 128 میں وہ ساری انہوں نے بتا دی ہیں کہ جمع مجرور بھی ہوگا، مفرد ہوگا تو منصوب ہوگا، مفرد ہوگا تو مجرور ہوگا۔ یہ تینوں احکامات ہیں جب عدد کے لیے تمجیز ہو۔ سوال نمبر 129 میں ہے الاعداد، عدد جو ہیں 11 یعنی 11 و 13 13 سے لے کر 19 تک، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں علی فتح الجزئین، دونوں جز ان کے فتح پر ہوتے ہیں، یعنی دونوں جزوں پر فتح اور یہ مبنی ہوں گے۔ سوال نمبر 130 ہے العدد المصوغ علی وزن فاعل یطابق المعدود من حیث، کہ وہ عدد جو وزن فاعل پر بنایا گیا ہو، وہ عدد جو فاعلن کے وزن پر ہو وہ اپنے معدود کے مطابق ہوگا تذکیر و تانیث میں۔ اب آگے سوال نمبر 31 میں اس کی مثال بھی ہے کہ اشتراک فی مجموعی درجات فی الامتحان، کہ ٹوٹل امتحان میں 11 طلباء نے شرکت کی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الطالب فاعل کے وزن پر ہے، تو اس کے بعد الحادی عشرہ، یہ دونوں جو ہیں مذکر ہیں، الحادی عشرہ یہ دونوں مذکر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کے وزن پر آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے عدد اور معدود تذکیر و تانیث میں ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ سوال نمبر 132 میں ہے حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ فی العام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف فی العام الثالث والخمسین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی نا وہ 53 سال تھی۔ تو اب یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ عدد جب اس طرح ہو تو اس صورت میں عدد اور معدود دونوں تذکیر و تانیث میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ الثالث والخمسین ٹھیک ہے، الثالثہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ الثالثہ مؤنث ہے، دیگر میں بھی اس قسم کی خرابیاں موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال یہ ہے کہ یحتفل بالمولد النبوی فی الیوم، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جاتی ہے من شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں، کب؟ الثانی عشر، 12 ربیع الاول کو۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الثانی عشر جو ہے یہ مذکر ہے۔ سوال نمبر 134 ہے اختر مما یری کنایات العدد الشہیرہ، کہ یہاں پر مشہور جو کنایات عدد کے لیے جو مشہور کنائی الفاظ ہیں ان کو منتخب کرو یا ان کے متعلق بتاؤ، تو وہ یہ ہیں کم، کائن، قضا، بضع، نجف، یہ الفاظ جو ہیں عدد کے لیے کنایا ہیں، عدد کے لیے بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 135 ہے قضینا فی المصیف بضعۃ اصابع، کہ یہاں درست اصابع ہے یا اسبوع ہے یا اسبوعاً ہے، تو یہاں پہ درست اصابع ہے اور یہ مضاف الیہ بضع کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے پرفضا مقام پر قضینا فی المصیف، پرفضا مقام پر ہم نے، ٹھنڈے پرفضا مقام پر جو ہے نا ہم نے کئی ہفتے گزارے۔ اگلے سوال کو دیکھیں وقابلت، میں نے ملاقات کی بضعۃ عشرہ صدیقاً، تقریباً 10 دوستوں سے یا 10 سے کچھ زیادہ دوستوں سے جو ہے نا میں نے ملاقات کی۔ یہاں پر جو ہے بضعۃ عشرہ صدیقاً یہ منصوب کی مثال ہے۔ 137 سوال میں حروف جر کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ حروف الجر، حرف الجر، حروف جر میں جو ہے نا من، اس کے معنی بتائیں کہ من یہ ابتدا کے لیے بھی ہے، تبعیض کے لیے بھی ہے، اور ان تینوں آپشن میں سے لبیان الجنس، من جنس کے بیان کے لیے بھی ہے۔ سوال نمبر 138 میں بتایا جا رہا ہے الحرف الذی تدل علی الانتہاء، وہ حرف جو
انتہا پر دلالت کرتا ہے وہ الہ ہے۔ حروف جارہ میں سے انتہا کے لیے، آخر کے لیے جو لفظ ہے نا وہ الہ ہے، یعنی میں نے یہ کام یہاں سے یہاں تک، تو یہاں تک کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ الہ ہے۔ حروف جر میں سے ایک لفظ اعلیٰ ہے، اس کی دو معنی بتائے ہیں کہ یاتی للاستعلاء، یہ استعلاء کے لیے بھی آتا ہے، ولی ظرفیتی، ظرف کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ اگلا سوال حروف جر میں سے فی ہے، فی جو ہے نا یہ ظرفیت کے لیے بھی ہے اور للسببیہ، کسی چیز کے سبب کے لیے بھی ہے، اور حروف جر میں ایک الف لام بھی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح لزید وغیرہ۔ تو یاتی للملک، یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، جیسے الثوب للزید کہ کپڑا زید کے لیے، یعنی زید کی ملکیت وغیرہ اس طرح آتا ہے۔ تو یہ جس طرح ملکیت کے لیے، اسی طرح شبہ ملک کے لیے بھی ہے، استحقاق کے لیے بھی ہے، للتعلیل علت کے لیے بھی ہے، جیسے ضربت للتادیب، میں نے اس کو مارا، مارنے کی علت اور وجہ ادب سکھانا ہے۔ تو یہ تمام درست جواب ہیں، یہ تمام جوابات درست ہیں۔ سوال نمبر 142 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ پاک نے خرید لیا مومنوں کو، انفسہم، ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کے نفسوں اور ان کے جانوں کو، کس کے بدلے میں؟ بان لہم الجنہ، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پہ جو با ہے یہ عوض کے لیے، تعویض کے لیے ہے، کہ عوض میں ان کو کیا ملے گا؟ وہ جو مومن اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں یا اللہ نے ان کے جانوں کو خرید لیا ہے تو اس کے عوض میں ان کو، بدلے میں ان کو جنت ہے ان کے لیے۔ اور والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، وردت وفی، کہتے ہیں اس آیت میں واو جو ہے نا یہ واو قسم کے لیے ہے۔ اگلا سوال یہ کہ یشترط لزیادت حرف الجر من، کہ حرف جر جو من ہے اس کے زیادہ ہونے کے لیے، اس کے زائد ہونے کے لیے کلام میں کیا شرط ہے؟ ان یسبقہا، کہ اس سے پہلے ہو نفی یا استفہام یا مجرور ہو اس کا، اور وہ بھی نکرہ ہو۔ اگر یہ تمام جوابات درست ہیں، اگر اس سے پہلے یہ چیزیں ہوں تو اس صورت میں ہم اس کو زائد قرار دیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ینصب المضارع یا ینصب المضارع، مضارع منصوب ہوتا ہے یا مضارع کو نصب دیا جاتا ہے کب؟ اذا سبقتہ ادات من ادوات النصب، جب مضارع سے پہلے حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف موجود ہو۔ سوال نمبر 146 ہے، لم انسا بشیء و اخالفہ، واردت وفی الجملاتی، اس جملہ میں جو واو ہے یہ معیت کے معنی میں ہے، کہ میں نے ایسی کوئی نصیحت نہیں کی کہ میں نے اس کی خلاف کی ہو، میں نے اس کی مخالفت کی ہو۔ تو یہاں پہ واو جو ہے نا یہ معیت کے معنی میں ہے۔ سوال نمبر 147 ہے، الادوات التی تجزم فعلا واحدا، وہ حروف جو فعل واحد کو جزم دیتے ہیں ان میں سے لما اور لا ہے، ان میں سے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 148 ہے کہ الکلمات تتبع ما قبل فی الاعراب، وہ کلمات جو اپنے ما قبل کے تابع ہوتے ہیں اعراب میں، فترفع برفعہ، ان کو ما قبل کے رفع ہونے کی وجہ سے وہ بھی مرفوع ہوتے ہیں، ما قبل وتنصب بنصبہ، اور وہ منصوب ہوتے ہیں ما قبل کے نصب سے، وتجر بجرہ، اور وہ ما قبل کے مجرور ہوں تو وہ بھی مجرور ہوتے ہیں، اور اگر ما قبل مجزوم ہو تو وہ بھی مجزوم ہوتے ہیں۔ تو سما التوابع، ان کو توابع کہتے ہیں، یعنی رفع نصب جر اور ساکن ہونے میں جو اپنے ما قبل کے تابع ہوتے ہیں اس کو توابع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 49 میں توابع کی وہ قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ نعت یعنی صفت ہے، عطف ہے، تاکید ہے اور بدل ہے۔ یقال لہا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کو توابع کہا جاتا ہے۔ اب تابع کی تعریف کر رہے ہیں، تابع کسے کہتے ہیں؟ التابع الذی یتبع ما قبلہ فی الاعراب، تابع وہ ہے جو ما قبل کے تابع ہوتا ہے اعراب میں، وفی التعریف والتنکیر، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، وفی الافراد او التثنیہ او الجمع، اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے میں، وفی التذکیر او التانیث، اسی طرح تذکیر و تانیث میں جو سما، اس تابع کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔
یعنی وہ تابع جو اپنے ما قبل کے موافق ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے، رفع نصب جر میں، مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع میں، معرفہ نکرہ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے نا صفت کہتے ہیں۔ تو یہ 150 سوالات ہو گئے۔ انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔